ایک طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جتنے شرائط، جتنے فرائض اور جو واجبات ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ میں میرے آقا نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی آئے۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں خود تمہارا سوال بیان کروں، اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں، ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ انصاری صحابی نے ثقفی صحابی سے کہا، تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم سوال کرو۔ انصاری صحابی نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہو اور بیت اللہ کا طواف کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا اجر ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا اجر ہے، اور وقوف عرفہ کا کیا اجر ہے، اور رمی جمار کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے، بال صاف کروانے کا کیا ثواب ہے، سر منڈانے کا کیا ثواب ہے، اس کے بعد طواف زیارت کا کیا ثواب ہے۔ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ سے یہی سوال کرنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالی تمہارے لیے ایک نیکی لکھواتا ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب تم طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تو تمہیں اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب تم زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں، یہ میری رحمت اور میری مغفرت کے امید رکھتے ہیں، سو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ میرے بندو، عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ، تمہاری بھی مغفرت ہوگی اور جن کی تم شفاعت کرو گے ان کی بھی مغفرت ہوگی۔ اور جب تم رمی جمار کرتے ہو یعنی کنکری پھینکتے ہو تو ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی، جمع کی جائے گی۔ اور جب تم سر منڈاتے ہو تو ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس کے گناہ کم ہوں تو آپ نے فرمایا، پھر اس کی نیکیوں کا ذخیرہ کیا جائے گا، اور جب تم اس کے بعد طواف زیارت کرو گے تو اس حال میں طواف کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور ایک فرشتہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں لوٹو، پھر سے عمل شروع کرو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔